بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حدیث کو، اور اس کا بعض حصہ تو بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے اور شروع کا حصہ مسلم شریف میں آیا ہے۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی ہے، لیکن الفاظ انداز مختلف ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا، پھر عمومی خطاب بھی فرمایا، خصوصی خطاب بھی فرمایا، قبیلے قبیلے کو بھی پکارا اور فرد فرد کو بھی پکارا، اور ان سے یہی کہا کہ کل اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہاں دنیا میں تو میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں، تم پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی فائدہ میں پہنچا سکتا ہوں، لیکن اگر کل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی عذاب آ جاتا ہے یا آخرت میں تمہیں عذاب ہوگا، رب کی پکڑ ہوگی، تو وہاں میں پھر تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بھی خطاب فرمایا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خطاب فرمایا، اور کہہ دیا کہ فاطمہ، پھر تو چچے کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے چچا عباس، دنیا میں تو میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، لیکن آخرت میں جب رب کے ہاں پکڑ ہوگی تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہہ دیا کہ فاطمہ، اگر تو دنیا میں مجھ سے جو چیز مانگنا چاہتی ہے، مانگنا چاہے، مال مانگنا چاہے، کوئی اور مطالبہ کرنا چاہے، تو وہ تو میں پورا کر لوں گا، لیکن آخرت کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اس لیے سارے کے سارے ایمان قبول کر لو اور نیک عمل کرو، اعمال قبول کرو، نیک عمل کرو۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ نسبت صاحبزادہ ہونا، بزرگ کا بیٹا ہونا، نیک آدمی کا بیٹا ہونا، یہ آدمی کو نہیں بچا سکے۔ اگر صاحبزادیت آدمی کو بچا سکتی ہوتی، بزرگ کا بیٹا ہونا یہ بچا سکتا ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے یوں نہ فرماتے کہ فاطمہ، دنیا میں تم مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہے وہ مانگ سکتی ہو، اور میں وہ مطالبہ پورا کر سکتا ہوں، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ عمل کا جہاں تقاضا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی شکل میں جو پکڑ ہوگی، تو اس پہ میں آپ کا کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور ہر آدمی کو اپنا عمل کام آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ ایمان اگر ہوگا، ایمان کے ساتھ نیک عمل ہوگا، اخلاص ہوگا، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق فرمان برداری کی اور فرمان برداری میں گزری ہوگی، اطاعت میں گزری ہوگی، اللہ کے حکم کے مطابق گزری ہوگی، اور خاتمہ اسی پر ہوگا، تو پھر تو کامیابی ہے، پھر تو اللہ کی رضا ہے، پھر تو جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور اگر زندگی ایسی نہ ہو تو پھر مرتے ہی فرشتے بتا دیتے ہیں کہ تو رب کے پاس آیا اس حال میں کہ رب تجھ سے ناراض ہے، رب تجھ سے ناراض ہے، اور تو رب کی طرف سے تیرے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ دیکھ لے گا۔ بلکہ فرشتے جس وقت روح ابھی قبض نہیں کی ہوتی ہے اس وقت کہہ رہتے ہیں، پھر یہ روح چھپتی ہے جسم میں، فرشتے نکالتے ہیں، روح چھپتی ہے، فرشتے نکالتے ہیں،
اور اس کھین چٹانی میں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر نیک بندہ ہو تو فرشتے اس کو روح قبض کرنے سے پہلے خوشخبری دے دیتے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور تیری روح نکالنے والے ہیں، اس حال میں تو رب سے ملے گا کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ پھر روح بھی جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے اور جانا چاہتی ہے۔ آج مسلمانوں نے دنیا کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگا دیا ہے، دنیا سے رجنا کسی نے نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے دوڑ لگائی ہوئی ہے عمارتیں بنانے کی، خریدنے کی، عمارتوں پہ عمارتیں خرید رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سخاوت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ سخاوت اگر تھوڑی بہت ہو وہ بھی رخصت ہو جاتی ہے، وہ بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتے، بخل بڑھ جاتا ہے۔ کہ پیسہ چیز ایسی ہے کہ یہ جتنا بڑھتا ہے اتنا آدمی کی لالچ اتنی بڑھ جاتی ہے، دوڑ لگی ہے، تو اس سے رجنا کسی نے نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے، اور اب تو ہم 15ویں صدی میں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابن آدم کا پہاڑ بھی سونے کا ہو جائے، پہاڑ سونے کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ پہاڑ یہ کہے گا کہ اور ہو جائے، اور ہو جائے گا تو کہے گا اور ہو جائے، اس وقت تک یہ رجے گا نہیں جب تک اس کے منہ میں مٹی نہ چلی جائے۔ تو دنیا میں، جیسے میں نے اسی کتاب سے حدیثیں بیان کی تھی کہ اللہ کے نزدیک بندے کے حق میں نہ غربت کی زندگی بہتر ہے افضل، اور نہ زیادہ مالداری کی زندگی بہتر ہے۔ وہ زندگی بہتر ہے جو کفاف والی ہے، یعنی اس کی ضروریاتی زندگی پوری ہو رہی ہے، ضروریاتی زندگی پوری ہو رہی ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ مقروض نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، تو یہ زندگی اس کے لیے نعمت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا میں تو گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں، ظالم بننے کا خطرہ نہیں ہوتا، دین سے غافل ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، متکبر بننے کا خطرہ نہیں ہوتا دنیا میں، اور آخرت میں اس کی پھر آخرت تباہ نہیں ہوتی، اور پھر ظاہر لمبے چوڑے حساب سے بچ جاتا ہے۔ یہ جو غریب مالداروں سے حدیث میں آتے ہیں پہلے جنت میں جائیں گے، کیوں؟ مالدار اپنے مال کے حساب کتاب میں معاشر کے میدان میں پنسے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کہے گا کہ ایک ایک پیسے کا حساب دے، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، وہ اس میں پنسے ہوں گے۔ غریبوں کے پاس تو کچھ ہوا نہیں ہوگا، لیکن وہ غریب جو غربت پہ صبر کرے، غربت پہ صبر کرے، نیک ہو، دیندار ہو، باغی، فاسق اور فاجر ہو، بے صبرہ نہیں، وہ پہلے سے چلے جائیں گے کہ دنیا میں زندگی اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق گزاری تھی، اور ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو حساب کس چیز کا، تو چلے جائیں گے، اور یہ حساب میں پنسے ہوئے ہوں گے۔ وہاں حساب کے اعتبار سے بھی یہ بڑا خطرناک ہوگا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی یہ خطرناک ہے، اور غربت بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ خطرناک ہے کہ غربت کی وجہ سے اور کھانے پینے اور بھوک مٹانے کی وجہ سے کبھی آدمی مرزائی بن جاتا ہے، کہیں عیسائی بن جاتا ہے، کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے، اور ان مذہبوں کی طرف سے پیشکشیں بھی ہوتی ہیں، تو دونوں ٹھیک نہیں۔ کفاف والی زندگی جس میں ضروریاتی زندگی سہولت سے پوری ہو رہی ہو، آدمی محتاج نہ ہو، آدمی مقروض نہ ہو، تو یہ بہترین نعمت ہے جس کو مل جائے۔ اور باقی انسان دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آیا، آخرت کے لیے آیا ہے۔ جو اس مقصد کو اپنا لے، اس پہ رب کا شکر ادا کرے۔ جیسے مسلم کی روایت میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے بندے نام اعمال پڑھ، اس میں اگر تو نیکیاں پا لیتا ہے، نیکیاں، اور تیری زندگی نیکی میں گزری ہو اور آج تجھے نجات مل جائے، تو اس پر میرا شکر ادا کرے کہ میری توفیق سے ایسا کیا تھا، اور اگر اس میں اس کے خلاف کچھ پاؤ تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تجھے عقل بھی دی تھی، شعور بھی دیا تھا، اور سارے کے سارے ہدایت کے اسباب بھی فراہم کیے تھے، پر تو نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔